ایک حاضر سروس میجر کی کہانی۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور وہ لوگ ڈرائیور، باورچی، دھوبی، گھریلو ملازمین وغیرہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دستے قدرت میں دیا ہے، یعنی آپ کے ماتحت کر دیا ہے، آپ دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی غلط کام کریں گے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال اور اپنے ماتحتوں کو بے جا تنگ کریں گے، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتے بلکہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں کہ شاید میرا بندہ سنبھل جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا زندگی میں ہی دے کر باقی تمام مخلوقات کے سامنے نشانہ عبرت بنا دیتے ہیں، تاکہ دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کر اسے عبرت حاصل کریں۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز اور بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ایک شخص اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا فرضی نام عبداللہ ہے اور میں پاکستان آرمی میں ملازمت کرتا ہوں۔ یہ سال 2004 کی بات ہے جب میں ملتان میں تعینات تھا۔ سخت سردیاں تھیں، غالباً نومبر کا مہینہ تھا اور مجھے ملتان گئے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ تمام حالات معمول کے مطابق چل رہے تھے کہ ایک دن ہمیں اچانک ہیڈ کوارٹر کی طرف سے آرڈر ملا کہ اپنی تیاری کریں، آپ نے 15 دن کے لیے پیشہ ورانہ تربیت کے لیے جانا ہے۔ بہرحال ایک آرڈر تھا جو ہم نے ماننا تھا۔ ہم نے اپنی تیاری کی اور مغرب کے بعد گاڑیوں میں اپنے بوری بسترا کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ ٹریننگ سے متعلق ضروری سامان لوڈ کیا اور رات کے 10 بجے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ ہمارا سفر خیریت سے گزرے۔ دعا مانگنے کے بعد گاڑیوں میں سوار ہو کر سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ پوری رات سفر میں گزرنے کے بعد دوسرے دن صبح 10 بجے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ انتہا کی دھند اور ساتھ میں تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ نیند کا غلبہ بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ٹینٹ لگائے اور رات ہونے سے پہلے ہی ہم نے اپنا سارا ٹریننگ کا ضروری سامان لگا دیا۔ دوسرے دن سے باقاعدہ ایکسرسائز کا آغاز ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے 15 دن پورے ہو گئے، لیکن ہمیں واپسی کا کوئی آرڈر نہ ملا۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ تیسرے دن ہمیں وائرلیس پر ہیڈ کوارٹر کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ کچھ غیر ملکی ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ساتھ ٹریننگ کرنی ہے، لہٰذا آپ کے ایکسرسائز کا دورانیہ 15 دن سے بڑھا کر 2 مہینے کر دیا گیا ہے۔ اب آپ نے وہیں رہنا ہے، واپس نہیں آنا ہے۔ خیر وہ لوگ بھی آ گئے اور اسی طرح سے ہمارے 2 مہینے بھی گزر گئے۔ ہمیں حکم جاری کیا گیا کہ آج رات کو فلاں جگہ پر جوانوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اسٹیج ڈرامے کا بندوبست کیا گیا ہے، لہٰذا ڈیوٹی کے علاوہ تمام لوگ اس میں شرکت کریں گے۔ رات کو مقررہ ٹائم پر تمام لوگ اکٹھے ہو گئے اور باقاعدہ ڈرامے کا آغاز ہو گیا، جس کو فوجی ڈرامہ کہتے ہیں۔ رات کو 1 بجے ایک ایمبولینس اسٹیج کے پاس آ کر رکی۔ اس میں 3 بندے سوار تھے، ایک ڈرائیور، ایک گن مین اور ایک پیچھے والی سیٹ پر بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ ڈرائیور اور گن مین نیچے اتر گئے، لیکن تیسرا بندہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا اور نیچے نہ اترا۔ ڈرامے میں موجود سب سے سینئر افسر اٹھ کر ایمبولینس کے پاس گیا، ایمبولینس میں بیٹھے بندے سے ہاتھ ملایا، رسمی دعا سلام کی۔ وہ بندہ پھر بھی نیچے نہ اترا۔ ادھر دوسری طرف بیٹھے ہوئے نوجوان کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سب لوگ آپس میں خسر پسر کر رہے تھے کہ آخر یہ شخص کون ہے اور یہ ایمبولینس سے نیچے کیوں نہیں اتر رہا؟ ہمیں آئے ہوئے 2 مہینے گزر گئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ایکسرسائز کا عرصہ بڑھ تو نہیں گیا؟ وہ افسر سیدھا اسٹیج پر آیا اور ایک مختصر سا خطاب کیا کہ مجھے پتا ہے آپ تمام لوگ تھکے ہوئے ہیں، سارا دن آپ نے کام کیا اور کل آپ کی واپسی بھی ہے، لیکن ایمبولینس میں بیٹھا بندہ آپ سے 2 منٹ بات چیت کرنا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا اجازت ہے۔ جدھر 4 گھنٹے بیٹھ کر ڈرامہ دیکھ رہے تھے تو 2 منٹ اس بندے کی بات سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ساتھ میں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آخر یہ شخص ہے کون اور کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ شخص پھر بھی گاڑی سے نہ اترا۔ مائک
اس کو گاڑی کی سیٹ پر پہنچا دی گئی اور وہ شخص کچھ اس انداز میں گویا ہوا: السلام علیکم، میرا فرضی نام میجر ریٹائرڈ ریحان ہے۔ میں لب و لہجے سے سخت قسم کا انسان تھا۔ میں اپنے نوجوانوں کو ہر بات پر بے عزت کرتا تھا اور بلا کسی قصور کے سزائیں دیتا تھا۔ مجھے اپنے سے نیچے لوگوں کو ڈرانے اور سزا دینے میں دلی سکون محسوس ہوتا تھا۔ سب لوگ مجھ سے ڈرتے تھے اور مجھے دیکھ کر چھپ جاتے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ اس سے سامنا نہ ہو۔ کہانی مختصر، آج سے 14 سال پہلے آپ کی طرح ہم یہاں ایکسرسائز کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایک دن مجھے یونٹ کمانڈر کی طرف سے حکم ملا کہ کل آپ نے فلاں علاقے کو دیکھنے جانا ہے، اس جگہ پر بریفنگ ہے۔ میں نے اپنے ساتھ جانے والے ڈرائیور، گن مین اور نقشے والے کو بلایا۔ صبح ہم نے 5 بجے یہاں سے نکلنا ہے۔ اس سے پہلے گاڑی اور باقی سامان تیار ہوا۔ صبح 5 بجے ہم ایک راستے پر چل پڑے۔ تقریباً 4 گھنٹے مسلسل ریت میں گاڑی چلتی رہی تو ڈرائیور نے کہا: سر، گاڑی گرم ہو گئی ہے، اس میں پانی ڈالنا ہے اور 5 منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دائیں بائیں دیکھتے رہیں، اگر آپ کو کہیں کوئی نلکا، ٹیوب ویل یا کوئی ٹوبا، تالاب نظر آئے تو بتانا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور نے کہا: سر وہ دیکھیں، سامنے تالاب نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، گاڑی ادھر لے چلو۔ تالاب پر پہنچ کر ڈرائیور نے گاڑی کو بریک لگائی۔ میں نیچے اترا، تالاب کی دیوار پر چڑھ گیا۔ ابھی میں نے سگریٹ کا ایک کش لگایا ہی تھا کہ میری نظر تالاب کی دوسری طرف بوسیدہ قبرستان پر پڑی۔ اس میں ایک قبر ایسی تھی جس کے ایک سائیڈ سے مٹی نہیں تھی اور اس کے اندر مردہ جسم کے ہڈیوں کا ڈھانچہ صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے نقشے والے لڑکے کو آواز دی کہ وہ بھاگ کر نقشہ لے آئے۔ جب وہ نقشہ لے آیا تو میں نے دیکھا کہ ہاں، نقشے میں بھی قبرستان موجود ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نقشہ واپس لے کر جائیں گاڑی میں۔ میں ادھر ہی دیوار پر کھڑا تھا کہ میری نظر دوبارہ قبرستان والی سائڈ پر گئی تو مجھے ایسا لگا جیسے ہڈیوں کے ڈھانچے کو کوئی ہلا رہا ہے۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہی کوئی زلزلہ ہے، تو اس ڈھانچے کو کون ہلا رہا ہے؟ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ آخر ہڈیوں کے اس بوسیدہ ڈھانچے کو کون ہلا رہا ہے۔ میں دیوار سے نیچے اترا۔ قبرستان کے اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی، صرف سر والی سائڈ سے مٹی ہٹی ہوئی تھی۔ اندر اندھیرا تھا۔ غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک بچھو ہے جو اس ڈھانچے کے ماتھے پر ڈنگ مارتا ہے۔ اس سے ڈھانچے کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ ڈنگ مارنے کے بعد وہ دائیں کندھے والی سائڈ سے نیچے اترتا ہے اور پاؤں والی سائڈ سے چکر لگا کر بائیں کندھے سے اوپر چڑھتا ہے۔ اتنی دیر میں ڈھانچے کی حرکت کم ہو جاتی ہے اور جب وہ دوبارہ ڈنگ مارتا ہے تو اس کی حرکت پھر سے تیز ہو جاتی ہے اور بچھو لگاتار چکر کاٹ رہا ہے۔ میرے دل میں شرارت پیدا ہوئی۔ میرے پاس جو لکڑی والا اسٹک تھا وہ میں نے بچھو کے راستے پر رکھا۔ جب بچھو اس کے اوپر چڑھا تو میں نے اس کو اٹھا کر فوراً باہر پھینک دیا اور اس کا تماشا دیکھنے لگ گیا۔ میں نے پڑھا تھا کہ بچھو کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ اب دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جدھر میں کھڑا تھا وہ میری طرف آ رہا ہے۔ جب میرے پاس پہنچا تو میں سائڈ پر ہو گیا۔ میں جدھر جاتا ہوں وہ میری طرف آ جاتا ہے۔ اس مرتبہ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کے اوپر اپنا بوٹ رکھ دیا۔ جب پاؤں اٹھایا تو دیکھا کہ بچھو زندہ ہے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید بچھو میری بوٹ کے ایڑی کے نیچے آیا ہے، اس لیے بچ گیا۔ ایک مرتبہ پھر میں نے اس کے اوپر اپنا بوٹ رکھ کر کچلا تو وہ زندہ اور صحیح سلامت تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں زمین ریتیلی ہے، اس لیے بچھو نیچے دب جاتا ہے۔ اس مرتبہ میں نے اس کو لکڑی کی اسٹک جو کہ میرے ہاتھ میں تھی اس سے مارنا چاہا، لیکن بچھو کو کچھ نہ ہوا۔ پھر میرے چھٹے حس نے کہا، ریحان، یہ بچھو نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس ڈھانچے پر عذاب کے لیے مسلط کیا تھا۔
میں نے اللہ تعالیٰ کے کام میں رکاوٹ پیدا کی ہے۔ اس کے بعد میرے دل میں اس بچھو کی وجہ سے عجیب کیفیت اور جسم میں کپکپی طاری ہو گئی۔ اب میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور میری نظر بچھو پر تھی، وہ میری طرف آ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا میں کب اس تالاب کی دیوار پر چڑھ گیا اور بچھو چلتا گیا یہاں تک کہ تالاب کے پانی کے اندر گر گیا۔ تالاب کا پانی میری کمر تک گہرا تھا۔ اس بچھو نے مجھے ڈائریکٹ تو نہیں ڈسا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ جب وہ پانی میں پہنچا تو اس نے ایک الٹی قلابازی کھائی اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میرے ساتھ جو میرا کریو تھا، مجھے ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں کہ دیکھو صاحب کو کیا ہو گیا ہے، پیچھے پیچھے جا رہا ہے، لیکن مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا اور مجھے ہوش آیا تو میں نے اسٹاف کو آواز دی، ادھر آؤ۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آئے، مجھے سہارا دے کر پانی سے نکالا اور لے جا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ ڈرائیور نے پوچھا، سر اب کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا کہیں نہیں جانا، واپس کیمپ میں چلو۔ اس کے ساتھ ہی میرے پاؤں میں جہاں تک پانی کا لیول تھا ہلکا ہلکا درد شروع ہو گیا۔ میں سیدھا کیمپ ہسپتال گیا۔ انہوں نے مجھے فوراً بہاولپور ریفر کیا اور بہاولپور میں میرے ضروری ٹیسٹ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو جلد از جلد ملتان شفٹ کرو۔ جب میں ملتان پہنچا تو وہاں ڈاکٹر پہلے ہی انتظار میں کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیس ہماری لیول سے باہر ہے اور مجھے راولپنڈی ملٹری ہسپتال بذریعہ ہیلی کاپٹر پہنچا دیا گیا۔ راولپنڈی کے ڈاکٹروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن میرے درد میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمی نے بھی میری بھرپور مدد کی اور مجھے امریکہ کے ایک بہت بڑے ہسپتال میں پہنچایا گیا۔ اس دوران میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ امریکہ میں جا کر یہ ہوا کہ ان کے علاج کے بعد میرا درد تو ختم ہو گیا، لیکن میرے پاؤں میرا وزن نہیں اٹھاتے تھے، روز بروز سوکھتے اور کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ پاؤں کے ساتھ ساتھ میرا کمر سے نیچے کا حصہ جہاں بیلٹ باندھتے ہیں وہاں سے نیچے کا سالم حصہ بھی اس میں شامل تھا۔ آخرکار امریکی ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا۔ امریکہ کے بعد میں برطانیہ، جرمنی، فرانس کے ہسپتالوں میں علاج کی غرض سے گیا۔ میں نے پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں مجھے کسی نے بتایا۔ چھوٹے سے چھوٹے ملک کے ہسپتال سے لے کر بڑے سے بڑے ہسپتالوں اور ملکوں میں گیا، لیکن مجھے آرام نہیں آیا۔ جب میں واپس آیا تو سب سے پہلے فوج نے میرا میڈیکل بورڈ کیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی کیونکہ میں اس کے قابل نہ تھا۔ اس کے بعد میرے جن جن رشتہ داروں کو پتہ چلتا گیا وہ آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑتے گئے۔ آرمی نے ایک ڈاکٹر، ایک نرسنگ والے کو تا حیات میرے ساتھ ڈیوٹی پر لگا دیا۔ اس کے علاوہ مجھے ایک بنگلہ بنا کر دیا، اس کے ساتھ یہ ایک اسپیشل ایمبولینس، اس کے ساتھ ڈرائیور اور گن مین بھی دے دیے ہیں۔ اب اتنا ہے کہ میں صرف نماز پڑھ سکتا ہوں، تلاوت کر سکتا ہوں اور روز اپنے خالق حقیقی سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ میں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے تمام جوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی قدرت کے کاموں میں نقص نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ دنیا میں جتنے کام بھی ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جب اس بندے نے اپنی ٹانگوں سے چادر ہٹائی تو یقین نہیں کریں گے کہ اس کی ٹانگوں کے اوپر گوشت کا نام و نشان تک نہیں تھا، صرف ہڈی باقی تھی، اور ہڈی بھی بالکل کالی سیاہ جیسے کوئلہ ہوتا ہے۔ اس بندے کی کہانی سن کر اس مجمع میں موجود ہر بندے کی آنکھ اشک بار تھی، اور کئی ایسے تھے جو باقاعدہ رو بھی رہے تھے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت کچھ سکھلا گئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ہمیں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔